کا مضمون ہے کہ قرآن قبر میں شفاعت کرے گا، نور کا کام کرے گا۔ بتاؤ نا، وہ سافٹ ویئر تھام لو جو قبر میں بھی آن لائن رہے، سارا دن موبائل پر انٹرنیٹ پر سافٹ ویئر کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ زبان قرآن پڑھتی ہے، نہ آنکھ قرآن دیکھتا ہے، نہ کان قرآن سنتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ جواب چلے گا کہ مولا بڑا بیزی تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ اچھا، قرآن پیغام کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجئے زور سے، کس کا پیغام ہے؟ میسج آف اللہ، اللہ کا پیغام۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا میری بات کو۔ آپ روز صبح اٹھ کر پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلے لوگ اخبار پڑھتے تھے، اب جناب اٹھتے ہی پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا۔ دوست کا میسج ذرا جلدی پڑھتے ہیں، فیملی کا گروپ الگ بنا ہوا ہوتا ہے، کاروباری حضرات کا الگ، پہلے وہ پڑھتے ہیں پھر باقی پڑھتے ہیں تاکہ کوئی میسج مس نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے قرآن کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ سفر پر گئے، لاہور میں رہتے ہیں، کراچی چلے گئے یا جناب سندھ چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، اور وہاں آپ نے 2 4 6 دن بعد کاروبار کے لیے گئے، گھر والوں کے لیے روزی کمانے کے لیے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے اپنے گھر والوں کو کوئی بڑا سا 5 7 دن گزر گئے، بچے بھی یاد آئے، والدہ بھی یاد آئی، ماں باپ بھائی بہن سب یاد آئے، آپ نے ایک بڑا اچھا سا پیارا سا میسج ریکارڈ کروایا۔ پہلے تو خط لکھتے تھے، اب تو واٹس ایپ نے کام آسان کر دیا۔ چلے بہرحال آپ نے پیغام کی ریکارڈ کروایا، بچی کا بھی نام لیا، بچے کا بھی لیا، سب کیسے ہیں، میرا سلام دینا، مجھے بتاؤ اور کیا ہو رہا ہے۔ 5 7 منٹ آپ نے بڑا پیار محبت بھرا ایک پیغام کر دیا۔ نارملی ہم کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب بڑا آسان ہے کہ آپ کو 2 ٹک سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ میسج پہنچ گیا ہوگا۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ گھر والے سنیں گے اور مجھے بڑا بچوں کی بھی آواز آئے گی، گھر والے بھی میسج کریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ سفر میں انسان کو ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ ایک دن گزر گیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا دن آ گیا، یو آر ویٹنگ فار دیٹ، آپ انتظار میں، پھر جواب نہیں آیا۔ اب آپ نے فون کیا، یار 2 دن ہو گئے، میں نے آپ کے لیے اتنا پیارا میسج بھیجا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سچ بتاؤ، اگر آپ کو آپ کے گھر والے یہ جواب دے کہ میسج مل تو گیا تھا، ٹائم نہیں ملا سننے کا، اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا، کیا گزرے گی آپ پر؟ صرف 2 دن گزرے ہیں، زیادہ دن نہیں گزرے، آپ کا میسج ان کو ملے ہوئے 2 دن گزرے ہیں، اور آپ کو جب یہ جواب ملے، جن بچوں کے لیے، جس فیملی کے لیے میں کمانے کے لیے گیا ہوں، جن بچوں کے لیے اور جن فیملی والوں کے لیے میں کوشش کرنے گیا ہوں، وہ میرا میسج سننے کا ٹائم نہیں ان کے پاس، کیا فیلنگ ہوگی؟ اپنے آپ سے پوچھ کے بتاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیسے جواب دو گے کہ یا اللہ تیرا پیغام مل گیا تھا، قرآن گھر میں ہی تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، 40 سال 50 سال 60 سال رہا دنیا میں، نہ سمجھ سکا نہ عمل کر سکا؟ ہوگا کوئی آنسر؟ خود بتاؤ اپنے دل سے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ قرآن سے دوری والی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کے لیے مختصراً، چونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی بیان کے لیے جانا ہے، ورنہ تو قرآن پر تو بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے، اور بڑی تعداد میں تاجران بھی ہیں، تو قرآن ہی سے میں ایک واقعہ بھی لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن میں خزانے کیسے ہیں۔ پچھلی قوموں کے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے، اور اس لیے بیان کیے گئے نا کہ سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ کیوں عذاب آئے، کیا مسٹیکس کی تھیں، کیا غلطیاں کی۔ مگر آج اس بارے میں سوچنے کے لیے پڑھیں گے تو پھر سوچیں گے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، اور یہ بڑے کمال کے نبی، تو سارے ہی کمال کے ہوتے ہیں لیکن ان کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت ان کی ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی زوجہ بنی۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ رہتے تھے مدین کے لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا گیا۔ اب وہاں لوگ کیا کرتے تھے؟ بت پرست بھی تھے، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی ان کے جو تجارت کے معاملے نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ انہوں نے جا کر انہیں سمجھایا کہ یہ سب کام چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور ساتھ ساتھ تم جو ہے یہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو نا، اس کمی کو بھی چھوڑ دو۔ اب یہ قوم بڑی عجیب قوم تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا تو اس قوم کا جو رپلائی تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمانے پر جواب کیا دیتی ہے؟ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. کتنی پیاری تبلیغ فرمائی. حضرت شعیب کہتے ہیں اور مدین کی طرف ان کے ہم نے قوم شعیب کو، حضرت یوسف کو شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا خوبصورت میسج دیا. ان ظالموں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قرآن میں یہ بھی موجود ہے. چنانچہ قرآن لکھتا ہے، قرآن فرماتا ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم نے کیا جواب دیا؟ رپلائی کیا تھا؟ کیسی بدبخت قوم ہے اللہ کے نبی کے جواب میں کہتی ہے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو. معاذ اللہ طنز کیا. حضرت شعیب سمجھانے آئے، کہتے تم جو عبادت کرتے ہو یہ میسج دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہٹ دھرم تھے، بت پرستی چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا. اور پھر اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، دھوکہ نہ دو. تو کہتے ہیں ہمارا مال ہماری مرضی، ہم کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا، ویسے پچھلی قوموں پر آیا، تم پر بھی عذاب آئے گا. پیچھے اسلامی بھائیوں یہ قوم مانی نہیں. قرآن میں یہ واقعات موجود ہیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بہت سمجھا لیا نا، پھر آپ نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اب تیرے حوالے. اب رب کی طرف گویا اشارہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے. اور یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، پڑھیں تو پتہ چلے نا یہ پورا واقعہ ہے. آپ کہتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا. اے اللہ تو ہی کرم فرما، تو ہی فیصلہ فرما، یہ ماننے والے نہیں. اب اس قوم پر عذاب کیسا آیا؟ اصحاب ایلا یہ مدین کے قریب رہتے تھے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دو قسم کے عذاب دو الگ الگ سٹی کے لوگوں پر آئے. ایک عذاب کیسا آیا کہ چیخ کے ساتھ زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. اور دوسری قوم پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا. اتنی گرمی ہو گئی کہ لوگ جھلس گئے، لوگ گھبرا گئے، گھروں سے نکل آئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بڑا سا بادل آیا اور اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی. لوگ سمجھے اب زبردست بارش آنے والی ہے. پورے شہر کے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے اور جیسے ہی وہ جمع ہوئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیوں ہوا ہے، کس لیے؟ ہم پڑھیں اور عبرت حاصل کریں، ان لوگوں کی مسٹیک سے سبق حاصل کریں کہ وہ حرام کماتے تھے، اپنے نبی کی بات نہ مانی تو عذاب میں گرفتار ہو گئے. یہاں بڑی تعداد میں تاجران موجود ہیں. میں ان تاجران سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو نوکری کرتے ہیں ان سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی روزی حلال رکھیے. کسی بات میں کسی کو دھوکہ نہ دیجیے. یہ دھوکہ دینا اتنا برا عمل ہے، اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص ٹھیلے پر یا سمجھ لیں کہ کسی جگہ غلے کا ڈھیر لگا کر غلہ بیچ رہا تھا، اناج وغیرہ کہہ لیں، سبزی کہہ لیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس کے غلے کے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا. تو ہاتھ مبارک ڈالا تو اندر وہ غلہ جو ہے وہ گیلا تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیلا کیوں ہے؟
کہا حضور بارش آئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. تو فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ چھپا کے رکھتے نا ایسی چیزوں کو.